باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغربی تہذیب کے تنقیدی مطالعے کے حوالے سے کیے جانے والا یہ سالانہ کورس جو پچھلے 4 برس سے ہم کم و بیش کر رہے ہیں ہر سال، سہمائی کورس یہ ہوتا ہے، اور اس سال ہم نے 2 مرتبہ اس کو کیا ہے۔ رمضان سے پہلے ہم نے ایک مختصر کورس کیا تھا 4 ہفتوں کا، اور اب یہ 10 ہفتوں پہ مشتمل ایک مکمل کورس ہے، جس میں اس چیز کی کوشش کی جاتی ہے کہ آج کے دور کا جو کفر و الحاد ہے، جو مغربی تہذیب کے نام سے غالب ہے دنیا پہ، اس کو سمجھا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے، اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی فوائد حاصل کیے جائیں، بلکہ اس کو رد کیا جائے۔ تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ برادر فیصل عادل سے درخواست ہے کہ وہ تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ حمد و ناز کے لیے برادر منور شمروز سے درخواست ہے کہ وہ کچھ کلام پیش کریں۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، گلستان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ جہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ جہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج پر عرش تک مصطفیٰ، جب نہ معبود بندے پہ پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، جب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ لا لا شان تیری ہے یا وعدہ تو خیال تبسم تو ہی جستجو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی
دل کی آواز تو، چھاو تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، مالک ملک تو، اس میں کیا گفتگو، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو، تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو، سبنا تیری کھلونے، سبنا تیری کھلونے، لے رہا تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، گلستان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ جگہ، تب نہ تھا کچھ جگہ، تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ دیکھے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں، جو نام مصطفیٰ پہنے بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جنم مصطفیٰ چونگوں میں کبھی دکھتی نہیں آنکھیں، جنم مصطفیٰ چونگوں میں کبھی دکھتی نہیں آنکھیں، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ اس کورس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ایک عرصہ دراز سے یعنی 1991 سے ایک ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب کے ساتھ ہم نے مغربی تہذیب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا،
اور تھوڑا اور مستقل کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے یہ ہے کہ کل وقتی اگرچہ یہ کام ہے کہ جس میں کچھ زندگیاں لگیں گی تو تبھی یہ کام آگے بڑھے گا، تو اس کا حق تو ہم نہیں ادا کر پائے، لیکن اپنے وقت میں سے کچھ لیکن مستقل وقت ہم نے اس کام کو دیا، اور 1991 سے لے کے آج تک ہفتہ وار ایک نشست ہم کرتے رہے، جمعے کے روز، اور بعد میں جب اتوار کے روز تعطیل شروع ہوئی تو اتوار کے روز، اور ہم نے مغربی تہذیب کو سبقن ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کے ساتھ ہم اس قابل بھی ہوئے کہ چند کتابیں بھی ہم اس حوالے سے لا سکیں۔ تو ہم نے کچھ مختصر کتابچے اور پھر کچھ کتابیں تصنیف بھی کی، اور وہ آپ کو یہاں پہ مل بھی جائیں گی۔ اس میں جو ابھی سب سے آخری کتاب ہماری آئی ہے وہ سرمایہ دارانہ تہذیب کا محاکمہ کے نام سے آئی ہے، جس کے اندر یہ پوری مغربی تہذیب، جسے ہم نے سرمایہ دارانہ تہذیب کا نام دیا ہے کیونکہ سرمایہ داری محض کوئی معاشی نظام نہیں ہے بلکہ نظام حیات ہے۔ سرمایہ داری کی اپنی انفرادیت ہے، اپنی معاشرت ہے، اپنی ریاست ہے، اس کا پورا نظام زندگی ہے جو کہ ہر خاندان اور ہر گھر کے اندر جس کا غلبہ ہے۔ تو لہٰذا اس کا مکمل محاکمہ کرنے کے لیے ایک کتاب آئی ہے، اور وہ بھی یہاں پہ دستیاب ہے، آپ چاہیں تو وہ کتاب آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں، جس طرح سے ایک کتاب ہماری جمہوریت یا اسلام کے نام سے آئی تھی، وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے کچھ لیکچرز پہ مختصر ایک کتابچہ تصوف کے حوالے سے وہ بھی یہاں موجود ہے۔ اسی طرح تحریک لال مسجد کے حوالے سے ایک کتابچہ ہم اس موقع پہ لائے تھے جب تحریک لال مسجد کا عظیم قربانی دی گئی اور تاریخ میں ایک درخشاں اور روشن مثال قائم کی گئی۔ یہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے کتاب ہے جس کا میں نے ذکر کیا، یہ آپ کو ایک مختصر یعنی قلیل سی قیمت میں یہاں سے مل جائے گی۔ تو یہ ساری تصنیفات ہم لاتے رہے، اور آج کل ایک اور کتاب کی تالیف جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، جس کا یعنی مواد مکمل ہو چکا ہے، اور وہ دنیا میں آنے والے آج تک جتنے سرمایہ دارانہ انقلاب ہیں، جس طرح سے امریکہ اور چین اور روس اور فرانس وغیرہ وغیرہ، اور ہندوستان میں بھی جس طرح سے سرمایہ دارانہ انقلاب لایا گیا اور وہ کس قدر آیا کس قدر نہیں آیا، ان تمام کو جمع کر کے ہم نے ایک تقریباً ہمارا 1 سال یہ موضوع چلا تھا ہمارے سرکل میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جلد یہ کتاب بھی آ جائے گی، اور اس کتاب کے آخر میں جو ہے وہ ان تمام سرمایہ دارانہ انقلابات کا ایک موازنہ کیا گیا ہے کہ اسلامی انقلاب اگر ہمیں لانا ہے تو وہ اس کے لیے ہمیں کیسی جدوجہد کرنی پڑے گی اور اس کا کیا فرق ہے، اور اسلامی ریاست کے حوالے سے اس پہ ایک کافی اچھی بحث موجود ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی جلد آ جائے گی۔ آج کے پروگرام میں کچھ ہمارے علماء حضرات کو ہم نے دعوت دی ہے، اور وہ راستے میں ہیں، اس وقت تشریف لانے والے ہیں، مولانا عامر بیگ صاحب اور مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب۔ میں فی الوقت جناب یونس قادری صاحب سے درخواست کروں گا، جو ہمارے سرکل کے بہت پرانے شریک ہیں، کہ وہ آ کے اس کورس کا تعارف پیش کریں کہ اگلے 10 ہفتوں میں ہم یہ کورس جو ہے وہ اس کی کیا تفصیلات ہیں اور اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں۔ یونس قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغربی فلسفہ و تہذیب کا تنقیدی مطالعے کے عنوان سے اس جمعرات سے 6 ماہی ڈپلومہ کورس کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ کم و بیش ہر سال کسی جگہ کسی نہج پر ہوتا چلا آ رہا ہے 3-4 سالوں سے، اور اس کا مقصد جیسے کہ ابھی کاشف بھائی نے بتا دیا کہ ہمارے مقاصد کیا کیا ہیں۔
اس کورس کا مقصد کوئی پروفیشنل یا انٹلیکچوئل پیدا کرنا نہیں ہے جو کہ مغربی علوم کے اندر مہارت حاصل کر کر اس کے نتیجے میں کچھ کمانے والے بن جائے. اس کورس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے اس ڈپلوما کو لے کر کسی کے پاس جائے گا اور اسے نوکری مل جائے گی تو اسے نوکری نہیں ملے گی. ظاہر سی بات ہے اس ڈپلوما کورس کی بنیاد پہ کہیں بھی آپ کو پروفیشنل کوئی کام نہیں ملے گا. تو اس ڈپلوما کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو کسی پروفیشنل بنانا یا کسی بھی مضمون میں ماہر کر دینا ہے، بلکہ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مغربی تہذیب سے آپ کو آگاہی دلوا دیں جس کا آج کل پوری دنیا کے اندر غلبہ ہے، اور ہم ہر صورت میں اس وقت بیٹھے ہوئے چلتے پھرتے ہر طریقے سے اس تہذیب کے زیر نگی ہیں، اور کہیں نہ کہیں حتیٰ کہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے بھی ہم اس تہذیب سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ رہے. وہ اتنی ایک عالمگیر تہذیب ہے کہ اس کا غلبہ ہر چار سو موجود ہے، اور کم سے کم 100 سال 200 سال سے اس کا یہ غلبہ پورے عالم کے اندر موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اب غلبہ کمزور سے کمزور تر پڑتا چلا جا رہا ہے. وہ مغرب کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے، اس کی علمیت کیا ہے، وہ کس طریقے سے ہمیں اپنے اثر میں لے کر آتا ہے، وہ کن اداروں کو قائم کرتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنی تمام کی تمام کوششیں اور کاوشیں کرتا ہے، اس کا ادراک دینے کی ہم آپ کو کوشش کریں گے. اسی لیے یہ کورس ہم نے علماء کرام کے لیے یا طالب علم دینی علوم کے طالب علموں کے لیے یا دینی تحریکات سے وابستہ افراد کے لیے رکھا ہے. کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہر طرح سے ہر جہت میں غالب آ جائے اور مغرب مغلوب ہو جائے اور اس کے اوپر اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے. اس کے غلبے کو قائم کرنے کی پہلی جد و جہد یہ ہونی چاہیے کہ وہ دشمن جس کو ہم آج مغرب کہتے ہیں اور مزید ٹیکنیکل ورڈ میں اسے سرمایہ داری کہتے ہیں، وہ اس کا ہمیں پوری آگاہی حاصل ہو جائے اور اس کے بارے میں ہمیں پورے طور پر پتہ لگ جائے کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے. تو پھر ہی ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکیں گے. یہ اجتماعی ڈپلوما کورس تقریباً 10 لیکچرز یا 11 لیکچرز سے محیط ہے. ان لیکچروں کو مختلف اساتذہ کرام آپ کے سامنے پیش کریں گے جو کم و بیش 10 سے 15 سال سے ہمارے ساتھ اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں. اس لیے وہ لوگ جو آپ کے سامنے یہ کچھ پیش کریں گے ان کے پاس 10 سے 20 سال کا ایک علمی تجربہ موجود ہے. تو وہ آپ کے سامنے جو کچھ بھی گزارشات ہیں وہ 1 گھنٹے یا 40 منٹ کے اندر ہم پیش کر دیا کریں گے. سب سے پہلے ایک آدمی جو آئے گا وہ لیکچر دے گا آپ کے سامنے، وہ جو کچھ اس کے مضمون ہوگا اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرے گا. ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب اس کی تلخیص پیش کر دیں گے اور پھر ہم آپ کو وقت دیں گے کہ آپ اس کو کے بارے میں جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں، جو الجھنیں آپ کے ذہن میں ہوں، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے سے، وہ ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. آپ اس لیکچر کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی لیکچر میں یا کورس میں شامل ہوتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر صرف آپ کو کچھ کاپی پینسل لے کر آنی پڑے گی تاکہ اس سے پوائنٹس یا جو بھی نقاط ہیں ان کو آپ نوٹ کر سکیں. اور ہمارا آپ سے مطالبہ یہ ہوگا، ہماری فیس آپ سے یہ ہوگی کہ آپ کو جو کچھ اس کے بارے میں پتہ چلا ہے وہ آپ لکھ کے لے کر آئیں اگلے ہفتے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے یا نہیں پتہ چلا ہے، اور پھر ہم اس لکھے ہوئے کو چیک کر کے آپ کو اس کے آگے واپس کر دیں گے. اس کے ذریعے آپ کی علمیت میں اضافہ ہوگا. اگر آپ یہاں صرف سن کے نشستن گفتن برخاستن کی صورت میں چلے گئے تو پھر یہ بیان کی صورت ہو جائے گی جس طریقے سے ہم بیان سننے کے عادی ہیں کہ بزرگ کا بیان سنا اور اس سے کچھ نیک باتوں کے اثرات آ گئے. تو یہاں پہ کوئی بزرگ ہے نہیں یہاں پہ ایسا کہ جس کے اثرات آپ پہ روحانی طور پہ پڑے. تو ہم سب لوگ علمی طور پہ لوگ ہیں جنہوں نے مغرب کو سیکھا ہے. تو آپ کو ہم سے سیکھنے کے لیے ضروری ہے
کہ آپ اس کو اتاریں اور کوشش کریں کہ اس کو لکھنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ کوئی اور روحانیت ہم سے شاید آپ کو نہ مل پائے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اتارنے کی، اس کو لکھنے کی کوشش کریں. آج تو لیکچر شروع نہیں ہوں گے، اگلے جمعرات سے وہ لیکچر شروع ہوں گے. اس کا پامفلیٹ آپ کے پاس موجود ہے جس میں 11 کے 11 لیکچرز آپ کے سامنے موجود ہیں. ہم یہ کوشش کریں گے کہ ابتدا کے اندر مغربی فلسفہ و تہذیب وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے ابتدا آپ کو کریں گے. مغرب جو ہے جیسے آپ جانتے ہیں اس کی ابتدا عیسائیت سے ہوئی ہے، مگر مغرب جسے ہم سرمایہ داری کہتے ہیں یہ عیسائیت نہیں ہے. ابتدا ضرور عیسائیت سے کی ہے کہ عیسائی مذہب نے اس کو ایک جو ہے وہ جواز فراہم کیا دنیا پرستی کا، اور وہ آپ عیسائیت کو جانتے ہیں. اور یہ آنے والے لیکچرر جو ہے زاہد مغل صاحب آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کس طریقے سے مذہب کے اندر سے لا مذہبیت اور بالکل غیر مذہبیت کس طریقے سے برآمد ہوتی ہے. وہ جواز عیسائیت نے ان کو فراہم کیا، یہ ہم یہاں پہ جاننے کی کوشش کریں گے. اور وہ کم و بیش جواز آج اسلامی کچھ گروہ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج سرمایہ داری کو اسلامی جواز پیش کر رہے ہیں. تو ہم عیسائیت سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب یہ لبرلزم اور سرمایہ داری یا مغرب جب عیسائی مغرب میں یعنی جو عیسائی معاشرہ تھا وہاں پہ موجود ہوا اور ان کے ذریعے وہ پنپا، تو اس نے عیسائیت کو تہوالا کر دیا، تہس نہس کر دیا. اور آج مغرب کے اندر صرف نام لیوا عیسائی ہیں، مگر عیسائی عملی طور پہ کوئی پریکٹس عیسائی نہیں ہے جو عیسائیت کی تعلیم پر عمل کرتا ہو، یا ریاست کے کچھ قوانین، یا وہ معاشرہ کہتا ہو کہ یہاں نکاح ہوتا ہے وہاں نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہاں پہ بہت ساری چیزیں عیسائیت سے نہیں لی گئی ہیں. عیسائیت کو تباہ کر دیا. اور مگر کس طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ عیسائیت نے وہ جواز پر فراہم کیے، مذہبی جواز فراہم کرے اور ایک لادین معاشرے کو اور ایک لادین ریاست کو جو ہے وہ قائم کیا. وہ زاہد مغل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بتائیں گے. اس کے بعد جو عیسائیت کی شکست کو مغرب کے اندر ہو گئی، تو اس کے بعد جو معاشرہ قائم ہوا اسے ہم سول سوسائٹی یا سول معاشرہ کہتے ہیں. اب ہم اس سول معاشرے کے بارے میں، خد و خال کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ عیسائیت ایک مذہبی معاشرے کے بعد مغرب میں جو معاشرہ قائم ہوا اس کے کیا خد و خال تھے، وہ کن بنیادوں پہ قائم تھا، اس کے کیا نظریات اور کیا افکار تھے، اور وہ کس طریقے سے عمل کرتا تھا. یہ بھی انشاءاللہ ڈاکٹر عبدالوہاب سوری صاحب جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ کچھ مغرب کے کلیدی مفکرین کے بارے میں، ان کے ائمہ کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ وہ مفکرین کون کون ہیں، وہ کس طریقے سے انہوں نے اس معاشرے کو تبدیل کیا، اور وہ کس طریقے سے ان کے فکر نے پورے مغرب کے اندر ایک جو ہے شہر پیدا کر دیا اور پورے مغرب کے اندر غالب آ گئی وہ فکر. وہ کون لوگ تھے جن کی فکروں نے پورے مغرب کو ایک مذہبی معاشرے کو، عیسائی جیسا بھی تھا ایک مذہبی معاشرہ تھا، اس کو پورے کے پورے تحلیل کر کے ایک غیر مذہبی معاشرہ، بالکل لادین معاشرہ جو پیدا کر دیا. ان مفکرین کے بارے میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو مغرب کے خلیل، یہ بھی جو ہے وہ مولانا محمد محبوب صاحب ہیں، اور یہ فلسفے کے اندر ایم اے فلسفے میں بھی اب ڈاکٹریٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ان کے کلیدی مفکرین کے بارے میں ایک ایک تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چل سکے کہ مفکرین نام کے ساتھ جس طریقے سے ہمارے فقہائے کرام ہیں، ایسے مغرب کے فقہائے کرام کون کون ہیں جن کے کلیدی بڑے بڑے نام آپ تک مل جائیں گے، اور ان کے بارے میں کتابیں بھی موجود ہیں. وہ آپ کتابیں مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. اس کے بعد ہم کوشش کریں گے مفکرین کے جاننے کے بعد، اس معاشرے کے جاننے کے بعد ہم یہ کوشش کریں گے کہ مغربی تہذیب کے اقدار اور نظریات کے بارے میں آپ کو بتا سکیں کہ مغرب کی اقدار کیا کیا ہیں اور اس کے نظریات کیا کیا ہیں، یعنی کہ بنیادی طور پہ اس کے کلمات کیا کیا ہیں، اس کے عقائد کیا کیا ہیں. اور مغرب کے تین ہی عقائد ہیں: آزادی، مساوات اور ترقی. اور یہ کس طریقے سے آزادی، مساوات اور ترقی بندگی کی جگہ لیتی ہے، اور کس طریقے سے رب کی جگہ وہ انسان کو لے کر آتے ہیں اور انسان کو رب کی جگہ رکھ دیتے ہیں. تو وہ پورے کا پورا انشاءاللہ تعالیٰ اس مغربی تہذیب کی اساسی اقدار کے اندر یہ ابھی جو کاشف شیخ صاحب تھے، انجینئر کاشف شیخ صاحب، یہ آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ جب اقدار کی بات کر رہیں گے تو ہم پھر اس کے نظریات، بڑے بڑے نظریات جن کی بنیاد پر آج مغرب قائم ہے، یعنی کہ لبرلزم، سوشلزم، سیکولرزم، نیشنلزم،
اس کا اجمالی جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ تمام کیا کیا چیزیں، لبرلزم کیا ہے، سوشلزم کیا ہے. تو ان کے بارے میں جو بھی ہمیں علم ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا. 5واں لیکچر اس طریقے سے ہوگا. اس کے بعد اس کی کچھ عملی جہتیں ہیں کہ جو عملی طور پہ دنیا کے اندر زیادہ غالب ہے اور اجتماعی طور پہ اس نے مغرب کو متاثر کیا ہے، وہ ہے قوم پرستی. قوم پرستی کا فلسفہ اور اس کے ساتھ ہندو اور مسلم قوم پرستی کو ہم آپ کے سامنے پڑھائیں گے. اور یہ لیکچر دیں گے غلام جیلانی خان صاحب. انہوں نے کافی تحقیق کری ہے اس موضوع پہ. اس کے علاوہ ایک اور فکر جو مغرب سے ہم بہت زیادہ متاثر ہیں وہ انسانی حقوق ہے. اور یہ حقوق اللہ اور بندوں کے حقوق سے اس کو ملاتے ہیں. جبکہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے لفظ ہے ہیومن یا انسان، تو انسان اور بندے میں فرق ہے. یہاں پہ انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو وہاں پہ ہیومن کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، جو آزاد اپنے آپ کو کہتا ہے. اور بندہ جو کہتا ہے وہ تو غلام ہوتا ہے اللہ کا. تو یہ انسانی حقوق اور بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق یہ بالکل الگ الگ چیزیں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ سیر حاصل بحث کریں گے زاہد مغل صاحب کہ انسانی حقوق کیا ہے اور اس کے مغالطے میں ہم کس طریقے سے پڑھے ہوئے اور اس کے بارے میں پورا. اس کے بعد ہم جو ہے مغرب کی علمیت کا جائزہ لیں گے کہ مغرب کی 2 علمیت اس وقت موجود ہیں، ایک فزیکل سائنسز اور دوسری سوشل سائنسز کی صورت. یہ سائنس نے ہی پورے مغرب کو اپنے جادو میں لپیٹا ہوا ہے اور اس سائنس کی وجہ سے ہی مذہب کو بے دخل کیا جاتا ہے. وہ سائنس کے افکار کیا ہیں، ان سائنس کے نظریات کیا ہیں اور سوشل سائنسز نے کس طریقے سے کتاب الہی یا حدیث اور فقہ کی جگہ لی ہے، وہ تمام یعنی کہ اکنامکس ہے، معاشیات ہے، عمرانیات ہے، سوشالوجی ہے، یہ تمام کے تمام سوشل سائنسز ہیں. فزکس، میتھمیٹکس، یہ کیمسٹری، یہ سب جو ہے فزیکل سائنسز ہیں. ان فزیکل سائنسز نے کتاب الہی کی جگہ کس طریقے سے لی ہے، کتاب الہی کی جگہ جس نے لی ہے وہ سائنسز نے لی ہے. اب آپ کس طریقے سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا کھانا ہے تو وہ سائنس بتاتی ہے آپ کو یہ کھانا ہے، اس سے آپ کو صحت ملے گی، یہ نہیں پینا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں اوڑھنا. یہ سوشل سائنسز آپ کو اس کے افکار اور نظریات کے اوپر آپ کے اوپر جو ہے وہ نظریات پیش کرتی ہے، اس پہ آپ کو تفہیم پیش کرتی ہے تاکہ آپ ان نظریات کے اوپر جو ہے قائم ہو سکیں اور اس پہ جو ہے وہ یعنی کہ پورے جو ہے اپنے شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں. وہ سوشل سائنس اکنامکس سے آپ کو بتائے گی کس طریقے سے سرمایہ داری کے اندر رہتے ہوئے آپ عمل کر سکتے ہیں، پریکٹس اس کی. یہ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم جب اپنے 9ویں لیکچر پہ پہنچیں گے تو ہم سرمایہ دارانہ ریاست اس کے کیا خد و خال ہیں اور جمہوریت کے بارے میں ہم آپ کو جو ہے تفصیل سے اس میں بتائیں گے کہ جمہوریت کیا چیز ہے، سرمایہ دارانہ ریاست کس طریقے سے عمل کرتی ہے اور سرمایہ دارانہ ریاست کس طریقے سے قائم ہوتی ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ 9واں لیکچر آپ کو ہوگا. اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ بلکہ 10واں لیکچر ہوگا، وہ ہوگا سرمایہ دارانہ تنظیم اقتدار کے محافظ امریکہ. امریکہ کا پورا کردار کہ کس طریقے سے آج امریکہ کی اہمیت ایک سرمایہ دارانہ ریاست میں کیا ہے، وہ پورا کا پورا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم بتائیں گے کہ کیا کلیدی حیثیت دیگر ریاستوں کے مقابلے میں امریکہ کی ہے اور کیوں امریکہ ہر جگہ جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کرتا ہے، ہر جگہ اٹیک کرتا ہے جہاں بھی اس کو جو ہے وہ غیر سرمایہ دارانہ یعنی مذہبی ریاست قائم ہونے کا یا مذہبی معاشرے قائم ہونے کا ملتا ہے، وہ پوری اپنے لشکر کے ساتھ اس پر آ دھمکتا ہے. تو اس کی کیوں اس کو یہ حیثیت حاصل ہے اور وہ کیوں کرتا ہے، کیا ایسے ہی کرتا ہے، جذباتی طور پہ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کا کیا کردار ہے اس وقت سرمایہ داری کے اندر. یہ 10واں لیکچر ہوگا. اور آخر میں جو ہے وہ مغربی تہذیب کے سدباب کے لیے انقلابی حکمت عملی، کہ وہ کون سی حکمت عملی ہوگی جو ہم کچھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس کے ذریعے مغرب کے غلبے کو ختم کر کے غلبہ دین یعنی اسلام کو ہم قائم کر سکیں. تو وہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مولانا محمد احمد حافظ صاحب اور مولانا محبوب صاحب مل کر وہ پیش کریں گے آپ کے سامنے. اور اس سے پہلے آپ لوگ بھی جو آپ کے نظریات اور جو کچھ آپ سن لیں گے آپ بھی اپنے طور پہ یہ بتا سکتے ہیں کہ مغرب کو منظم کرنے کی کون سی حکمت عملی ہوگی. یہ 11 لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس 11 لیکچرز کی بنیاد پہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کے اندر بالکل ماہر ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو ایک آگہی حاصل ہوگی. اس آگہی کی بنیاد سے پھر آپ اپنے اندر ایک شعور بیدار ہوگا اور اس شعور کی روشنی میں انشاءاللہ پھر اسلامی تحریکات کے آپ جو ہے پرجوش کارکن بن جائیں گے.
ہماری کوئی یہاں پہ شناخت نہیں ہے، ہماری کوئی جماعت نہیں ہے جس میں ہم آپ کو جہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں تمام اسلامی جماعتیں درست اور صحیح جماعتیں ہیں. آپ جس طرف آپ کا دل چاہے آپ اس کے اندر شامل ہو سکیں. ہاں ان کے اندر انقلابی سوچ کے ساتھ ان کی سوچوں کو تبدیل کر رہے ہیں اپنی جماعتوں کی کہ بھائی غلبہ دین بھی ایک سوچ ہے، ہمیں غلبہ دین کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اس لیکچر کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی اپنی اداروں میں اپنے اپنے تحریکات میں اپنے اپنے اس کے کارکن بن کے ان کے پاس جائیں اور ان کی خدمت میں عرض کریں کہ انقلاب کو کس طریقے سے برپا کیا جا سکتا ہے. علوم اسلامیہ کے پڑھنے والے ادراک کر سکیں اور پھر یہ مغرب کے سامنے اور مغربی لوگوں کے سامنے اپنے شرح صدر کے ساتھ بحث بھی کر سکیں اور اسلامی علوم کی جو ہے وہ انشاءاللہ فوقیت کو بھی اجاگر کر دیں. ہم لوگ کیونکہ زیادہ تر علوم دنیاوی علوم سے وابستہ ہیں اور مغربی تعلیم سے آراستہ ہیں، اس لیے ہم اپنے اندر کی خامیاں اور کمزوریاں آپ کو بتائیں گے کہ ہماری علمیت میں کیا کمزوریاں اور کیا خامیاں ہیں، جسے سن کر اور جسے آپ پڑھ کر انشاءاللہ تعالی آگے غلبہ دین کے لیے ایک اساس اور ایک بنیاد فراہم کریں گے. اور بالکل شرح صدر کے ساتھ، کیونکہ آج کل بہت سارے علماء کرام اور بہت ساری دینی تحریکات آج مغربی علوم سے اور مغربی نظریات سے بہت زیادہ متاثر ہیں، جس کی ایک شکل اسلامی جمہوریت، اسلامی معاشیات اور اسلامی بہت ساری چیزوں کے نام سے مغرب کی چیزوں کو ہم اسلام آئے جاتے ہیں، بلکہ اسلام کا ایک اپنا قوی اور پورا مکمل نظام موجود ہے جس کو کسی بھی پیوند کاری کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور مغربی نظام جو اس وقت منظم ہونے والا نظام ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اسلام کو ملایا جائے. وہ تو خالصتاً جاہلانہ نظام ہے. اس جاہلانہ نظام کے اندر ایک گندگی کے اندر ایک ناپاکی کے اندر پاک چیز کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ وہ بھی ناپاک ہو جائے گی. تو وہ انشاءاللہ اسلام پاک ہے اور اس کو غالب ہونا ہے، انہی بنیادوں پہ غالب ہونا ہے. یہ ہم اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ اس کی بنیاد پہ آپ، بلکہ اس کی بنیاد پہ آپ اس کو شکست دینے کے قابل ہوں گے. اس کی بنیاد پہ اس میں شامل نہیں ہو جائیں گے اور وہی نہیں کریں گے جو عیسائیت نے کیا اور اپنے آپ کو اس میں شامل ہو کے تباہ کر دیا. اور آج کوئی بھی عیسائی جو ہے وہ ماننے والا آپ کو نہیں ملے گا، صرف نام کے عیسائی ملیں گے. تو وہ ہم نہیں چاہتے کہ اسلام کا بھی وہی اثر ہو. انشاءاللہ اس کی تفسیر ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر. گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، طائرہ کے بلند و بال دانہ و دام سے گزر. ہمارے اس کورس کے حوالے سے ایک جو سعادت ہمیں حاصل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کی ایک یہ دلیل ہے کہ ہم نے اس کورس کا جب آغاز کیا اور اپنے اس کام کا آغاز کیا تو ہم جیسے وہ لوگ جو کہ مغرب ہی کے بنائے گئے علمی اداروں سے ہم نے تعلیم حاصل کی، انہی سے ہم نے پڑھا اور ہم ان صنم خانوں کی ہی پیداوار ہیں کہ جو مغرب کو مضبوط کرنے کے لیے اسلامی معاشروں میں اس دنیا میں برپا کیے گئے. لیکن وہاں سے وہ علم حاصل کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم انہی علوم کا ابطال کر سکیں، ان کا رد کر سکیں. اور اس میں ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب کی ہمیں شخصیت ملی کہ جنہوں نے انہی اداروں سے پڑھ کر اور انہی سے اس مغرب کو سمجھا اور پھر وہیں ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس سے مروب ہو گئے یا اس سے کچھ انہوں نے خیر کو اخذ کیا، بلکہ اسے مکمل رد کرنے کی ایک انہوں نے اس کے لیے اپنی زندگی کا مقصد اس کو بنایا. اور جو سعادت جس کا میں نے ذکر کیا وہ سعادت یہ ہے کہ ہمیں علماء کرام کا ہمیشہ اس میں بہت زیادہ ساتھ اور نصرت رہی. اور جن علماء کرام کی ہمیں بہت زیادہ نصرت اور تائید رہی ہے، ان میں سے کچھ حضرات تو جامع شہادت نوش کر کے آج اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ چکے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ 1998-99 میں مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید، ان کے حکم پہ جامعہ بنوری ٹاؤن میں تقریباً 1 سال سے زائد ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب کے لیکچر تخصص کے طلباء کے ساتھ ہوتے رہے مسلسل
تواتر کے ساتھ. اسی طرح سے جب ہم نے یہ پہلا کورس کیا ہے تو اس کورس کی اسی طرح کی جو آج افتتاحی تقریب ہو رہی ہے اس کے مہمان خصوصی مفتی عتیق الرحمان شہید صاحب تھے, اور انہوں نے ہی اس کورس کا آغاز کیا تھا جو ہمارا پہلا کورس ہوا تھا, اور آخری پروگرام میں اسناد بھی انہی کے دست مبارک سے دی گئی تھی. اسی طرح سے ہمارا جو تیسرا کورس ہوا تھا اس میں مولانا اسلم شیخ پوری صاحب تشریف لائے, اور پھر اس سے اگلے سال دوبارہ وہ تشریف لائے. اور ہمیں یہ بھی اعزاز اور سعادت حاصل ہے کہ تمام مکاتب بے فکر کے علماء, بندی علماء بھی اور بریلوی مکتب فکر کے علماء, اہل حدیث مکتب فکر کے علماء اور طلباء اور اساتذہ کرام یہ سب تشریف لاتے رہے اور خطاب کرتے رہے. رمضان سے پہلے بھی جو ہم نے کورس کیا اس میں بھی تشریف لائے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ یقیناً اس کام یہ اصل میں علماء ہی کا کام ہے, تو لہٰذا ہم علماء کے خادم ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. اور اس کورس کو کرنے سے پہلے بھی ہم جتنے بھی ممکن ہو سکا جامعات کا ہم نے دورہ کیا ہے اور علماء کرام سے ہماری ملاقاتیں رہی ہیں, اور انہی سے ہم نے درخواست کی کہ وہ طلباء کو اساتذہ کو یہاں بھیجیں, اور الحمدللہ ہر ایک نے اپنے مکمل ساتھ دینے کا اور نصرت کا ہم سے وعدہ کیا, اور انہی کی بدولت آج یہاں پہ آپ لوگ بھی موجود ہیں. اب میں ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب کو بلاؤں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کورس کا اغراض و مقاصد اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو پیش کریں. اس سے پہلے ایک مختصر سا میں تعارف کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب 1968 میں جامعہ کراچی سے معاشیات میں ماسٹرز کرنے کے بعد یورپ گئے اور وہاں پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا, اور اس کا مقصد وہی تھا جو بار بار جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ پی ایچ ڈی اس لیے نہیں تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب معاشی ماہر بن کے اور ایک بہت بڑے کسی ادارے سے وابستہ ہو جائیں, بلکہ وہ اسی لیے کیا کہ دنیا پہ جو ہے وہ اسلام کا اصل چیلنج جو ہے وہ آج کے دور میں مغرب کا چیلنج ہے. لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے اس کو نہ صرف یہ کہ پڑھا بلکہ پھر اس کو پڑھایا, اور انہی یونیورسٹیوں میں رہ کے تقریباً 22 سال ڈاکٹر صاحب نے باہر گزارے, اور ویانا میں اور انگلستان میں اور مختلف مراکز میں ڈاکٹر صاحب رہے. لنڈن اسکول آف اکنامکس میں 5 سال ڈاکٹر صاحب نے پڑھایا, اور اس سب کے بعد جب ڈاکٹر صاحب کو یہ اس چیز کا اندازہ بھی ہو گیا کہ اب مغربی تہذیب اور اس کے فکر و فلسفے کو وہ سمجھ چکے ہیں, تو 1989 میں ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے اور اپنی وہ تمام یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے عہدوں اور اعزازات کو ڈاکٹر صاحب نے چھوڑا, اور اس کے بعد سے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب وقت گزار رہے ہیں. اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے پچھلے 1991 سے لے کے آج تک جو 18-19 سال گزرے ہیں ہم مسلسل اس کا مطالعہ کر رہے ہیں, اور اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس مغربی تہذیب کا رد پیش کر سکیں اور علماء کرام کے سامنے یہ خدمت میں اس کو پیش کر سکیں, تاکہ وہ پھر اس کی بنیاد پر حکم لگائیں اور اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرت اور اسلامی ریاست کے غلبے کی حتمی کوشش کریں. تو ڈاکٹر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اغراض و مقاصد کو پیش کریں. الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا.